عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ جو قرآن کریم کی سب سے لمبی اور طویل آیت ہے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں گزشتہ چند جمعوں میں قرض کے احکام بیان کیے گئے تھے۔ پہلے جمعے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اگر کوئی ضرورت مند قرض مانگے تو جس سے قرض مانگا جا رہا ہے اگر اس کے پاس گنجائش ہو تو اسے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، قرض دینا چاہیے۔ قرض کا دینا ثواب ہے، اجر ہے، مستحب ہے۔ اور پھر 2 جمعوں میں قرض کے احکام بتائے گئے تھے، جن میں سے چند ضروری اور بنیادی احکام جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے وہ یہ کہ جب قرض دیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے، اس کی تحریر مرتب کر لی جائے، گواہ بنا لیے جائیں، اور مدت بھی مقرر کر لی جائے کہ کتنے عرصے کے بعد وہ یہ قرض واپس کرے گا، تاکہ کل کو کوئی آپس میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور آج کا موضوع یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی اور واپسی میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ قرض دینے والے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ جب قرض کی واپسی کا وقت آ جائے تو اگر اس مدت سے پہلے ہی گنجائش ہو تو پہلے ہی واپس کر دیا جائے، نہیں تو کم از کم جب قرض کے واپس کرنے کی مدت اور وقت آئے تو بلا تاخیر قرض واپس کر دینا چاہیے۔ اس میں ٹال مٹول کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، تکلیف دینا گناہ ہے، ظلم ہے۔ اس بارے میں رحمت عالم سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا ہمیں تعلیم دی، اور وقت مقرر پر قرض کی واپسی کی جو اہمیت اور تاکید فرمائی، وہ سنیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ۔ پہلی حدیث، اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ میں اسے نقل کیا ہے۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق اور لٹکی رہتی ہے، اس کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے۔ جب وہ اپنا قرض ادا کر دے تو پھر مسلمان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا، اس کی یہ جان معلق اور لٹکی رہے گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے۔ دوسری حدیث مبارکہ جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح اور مسند میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک مسلمان بھائی وہ فوت ہوا، اب اس کو قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا، اور وہ اب تک جنت کے دروازے پر رکا ہوا ہے کیونکہ اس کے ذمے قرض ہے۔ اب تم چاہو تو اپنے اس مسلمان بھائی کو جہنم کے عذاب میں جانے دو، اور چاہو تو تم اس کا قرض ادا کر کے اس کو جنت میں داخل کروا دو۔ معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی مسلمان جنت میں نہیں داخل ہو سکے۔ تیسری حدیث مبارکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسلم شریف میں نقل کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید جو اپنی گردن اللہ کی راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے کٹواتا ہے، اور شہید جس کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے، اور شہادت جو ایک عظیم عبادت و نعمت ہے، فرمایا شہید کے شہادت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر اس کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ شہید کے تمام گناہ معاف مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جان دی ہے، خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، مگر اس کے باوجود حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک قرض ادا نہیں کرے گا اس کا یہ قرض کے والا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جامع بخاری میں نقل کیا ہے کہ رحمت عالم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرض لیتے وقت میں دل میں یہ نیت اور ارادہ ہو کہ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں کہ وہ وقت مقرر پر قرض ادا کر دیتا ہے۔ اور اگر قرض لیتے وقت ہی قرض لینے والے کی نیت میں گڑبڑ ہو، دینا نہیں ہے، اس کو تنگ کرتے رہیں گے، چکر دیتے رہیں گے، واپس نہیں کرنا، تو فرمایا پھر اس کا وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے، پھر اس کا وہ مال باقی نہیں رہتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا کہ جب انسان
مرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کی سے، نیکیوں سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ جس کا قرضہ دینا ہو، اب اگر قرضہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج، اس کی عبادتیں، قرآن کی تلاوت و ذکر اس کو دے دیے جائیں گے جس کا اس نے قرضہ دینا تھا۔ اور اس جہان میں نیکیوں کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ سے پوچھا غریب اور فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو۔ فرمایا نہیں، وہ فقیر و مسکین اور غریب نہیں ہے، وہ ہے جس کے پاس نیکیاں تھیں مگر کل قیامت کے دن جب وہ حساب و کتاب ہونے لگا تو کسی کا کوئی حق دینا تھا، کسی کا کوئی حق دینا تھا، کسی کا کوئی حق دینا تھا۔ وہاں تو عدالت قائم، انصاف ہونا ہے، تو کوئی آیا حق والا اس کی نمازیں لے گیا، کوئی اس کے روزے لے گیا، کوئی اس کے زکوٰۃ لے گیا، کیونکہ دنیا کے حقوق کی ادائیگی آخرت میں دنیا کے تمہارے نیک اعمال سے کی جائے گی۔ اب یہ بیچارہ غریب اور مفلس خالی ہاتھ رہ گیا، تمام نیکیاں تو حقدار لے گئے۔ تو اپنی زندگی میں اپنے قرض کی ادائیگی کر دو، ورنہ پھر یہ تمہارے نیک اعمال سے قیامت میں تمہارے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرض لیا ہو اور اس کی نیت قرض ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے جب پیش ہوگا تو چور کی حیثیت سے پیش ہوگا، اس کو چور قرار دیا جائے گا جس نے قرض لیا اور ادا نہیں کیا اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، امام الانبیاء سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلمن، جو مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، لیا ہوا قرض دے سکتا ہو، اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرے اور وہ نہ دے، یہ ظلم ہے۔ اور فتح الباری میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو قرض دے سکتا ہو اور واپس نہ کرے، یہ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر نہ دینے والے کے لیے فرمائی۔ اور ایک روایت مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی، ایک صحابی فوت ہوئے، ہم نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، پوری طرح جب تیار کر لیا، اب نماز جنازہ کے لیے لائے تو ہم نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس صحابی اور ساتھی کا، اپنے صحابی اور ہمارے ساتھی کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو بتایا گیا کہ 2 دینار قرض ہیں، کوئی زیادہ قرضہ بھی نہیں، تھوڑا، 2 دینار قرض ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم خود پڑھ لو۔ صحابہ گھبرا گئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کا انکار کر دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس ساتھی کا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں، وہ میں ادا کر دوں گا 2 دینار۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ابو قتادہ اب اس کا قرض تیرے ذمے ہو گیا اور یہ میت اب بری ہو گئی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ پھر حضور نے نماز جنازہ پڑھا۔ مقروض کا جنازہ پڑھانے سے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔
ان احادیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا؟ ان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی قرض لے اور قرض لیتے وقت میں اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے نہیں دینا، جیسا کہ آج کل ہمارے سماج میں، معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ قرض لیتا ہے اور اکثر لینے والوں کی نیت ہوتی ہے اس کو خراب کروں گا، دینا نہیں ہے، تو اپنے لیے تو کام اور ضرورت کے لیے رہا تھا، مگر حضور نے فرمایا مالی برباد ہو جائے گا۔ سیلاب، زلزلہ، ایکسیڈنٹ، ڈکیتی، چوری، بیماری، اس میں مال برباد ہو جائے گا۔ اول تو قرض لو نا، اور اگر قرض لو تو اس ارادے اور نیت سے لو کہ میں نے واپس کرنا ہے، اور جب یہ ارادہ ہوگا کہ میں نے واپس کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے غیب سے ایسی اسباب مہیا کر دے گا اور اس طرح آسان کر دے گا کہ تم انشاءاللہ وہ قرض ادا کر دو گے۔ اپنی نیت ٹھیک رکھو، اور اگر انسان کی نیت بھی ٹھیک ہو اور پھر قرض وقت مقرر پر ادا کر سکتا اور نہ کرے، ٹال مٹول کرے، تو اس کے لیے بھی آپ نے دیکھا کتنی سخت وعیدیں حضور نے فرمائی، اس کی جان لٹکی رہے گی، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں چور کی حیثیت سے پیش ہوگا، اس کی نیکیاں اس قرضدار اس کو دے دی جائیں گی جس نے اس کو قرض دیا تھا۔ اور ایسے شخص کی نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے نہیں پڑھائی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی کا کہ مقروض نہ ہوں، اکثر لوگوں کی گردن پر کوئی نہ کوئی قرض ہوگا، کوئی چیز لے لی، کوئی مال لے لیا، کوئی سامان لے لیا، دکاندار کے مقروض، ساتھی کے مقروض، طالب علم ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں قرض، رشتہ دار، دوست، احباب، اجنبی، اور پھر وہ قرض واپس نہیں کرتے۔ یہ قرض پھر عداوت اور دشمنی کا سبب بن جاتا ہے، بعض اوقات قرض کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، لڑائیاں، کئی لوگ، کیونکہ قرض والے نے تو اپنا قرض مانگنا ہے اور قرض والے کو حق بھی ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرض لیا، قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، خود حضور علیہ السلام کو پڑ گئی، اور آپ قرض اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے تھے، مانگنے والوں کے لیے لیتے تھے۔ سائل کوئی آیا ضرورت مند، اپنے پاس ہے تو دے دیا، نہیں تو قرض لے کر دیتے تھے۔ ابھی قرض واپس کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، وقت سے پہلے اس یہودی نے مطالبہ کیا۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ابھی میرے پاس ہے نہیں اور ابھی وقت بھی نہیں آیا۔ اس نے گستاخی بے ادبی کی، حضور کے جسم مبارک پر جو چادر تھی اس کو پکڑ کر کھینچا۔ صحابہ کو اس گستاخی پر غصہ آیا، چاہا کہ ہم اس کا فوراً اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں، حضور نے منع کر دیا، فرمایا اس کا میں نے حق دینا ہے، اور حق والے کو کوئی نہ کوئی بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ منع فرما دیا، کچھ نہ کہنا اس کو، کیونکہ یہ صاحب حق ہے، میں نے اس کا حق دینا ہے۔ اور فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، اور صاحب حق کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرض اول تو لو نا، اور اگر لو تو پھر اس قرض کو وقت مقرر پر ادا کر دو، اور اگر بالفرض تمہارے پاس وقت مقرر پر قرض واپس کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس سے مہلت مانگ لو، اور اس سے کہو میں نے تمہارا قرض واپس کرنا تھا، میرے پاس ہے نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے مزید 1 ہفتہ، 15 دن، مہینہ مہلت دے دو۔ اور نیت یہ نہ ہو کہ میں ایسے مہلت لیتا رہوں گا، دینا تو نہیں، نیت ہو میں نے دینا ہے، اس سے مہلت مانگ لو،
اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی بیچارہ قرض والا تم سے مہلت مانگے تو تم اس کو مہلت دے دیا کرو۔ دونوں کا خیال رکھا ہے اسلام نے، فرمایا اس کو مہلت دے دو، اور پھر اگر اس کو ضرورت پڑ جائے پھر مہلت مانگ لے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں نے واپس کرنا ہے، اور جب تک یہ مہلت دے سکتا ہو دیتا رہے، اور وہ کوشش کرے کہ جلد سے جلد اس کا قرض واپس کر دے، کیونکہ قرض کو واپس نہ کرنا اور ٹال مٹول کرتے رہنا باوجود اس کے کہ گنجائش بھی ہو، یہ آپ نے سنا ظلم بھی ہے، فسق بھی ہے، اس میں کئی گناہ ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنے کا گناہ۔ دے سکتا ہے، نہیں دے رہا، اب جھوٹ بولے گا میرے پاس نہیں ہے، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والا یہ تصور کر لیا کرے کہ جب میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ جب قرض واپس کر سکتا ہو نہ کرے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صرف قرض واپس نہ کرنے کے گناہ کا مرتکب نہیں، جھوٹ کے گناہ کا مرتکب بھی ہو رہا ہے۔ ایک گناہ جھوٹ ہو گیا، دوسرا گناہ دھوکہ، ڈاج دے رہا ہے، یہ دھوکہ الگ گناہ ہے۔ اس کو دھوکہ دے رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہے، دے سکتا ہے۔ اور دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سنگین گناہ ہے۔ نمبر 3 اس کے اندر گناہ کیا ہے، تکلیف اور اذیت دینا، کہ آپ جس کا قرض ہے اس کو واپس نہیں کر رہے تو اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جھوٹ بولنے کا گناہ، تکلیف دینے اور تنگ کرنے کا گناہ، دھوکہ دینے کا گناہ، وعدہ خلافی کا گناہ، وعدہ کیا تھا دے دوں گا اور نہیں دے رہا، اور وعدہ خلافی کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ اس لیے قرض لے کر وقت مقرر پر قرض کو ادا نہ کرنا باوجود طاقت اور استطاعت ہونے کے، یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ کئی گناہ ہیں۔ جھوٹ کا گناہ، دھوکے کا گناہ، تکلیف اور اذیت دینے کا گناہ، وعدہ خلافی کا گناہ، یہ کتنے گناہ ہیں جو وہ ایک وقت میں کر رہا ہے، جو ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اس لیے اس سے بچو، خود جائزہ لو، جس کا قرض دینا ہے۔ آج کے اس جمعے میں آنے کا فائدہ تب ہوگا اور سننے والوں کا یہ سننا مفید تب ہوگا جب مجھ سمیت ہر ایک ہی آج ارادہ اور نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آج ہی جمعے کے بعد اپنا حساب کروں گا، وہ لوگوں کے نام لکھوں گا جن کا میں نے قرضہ دینا ہے، جتنا دینا ہے، اور میں آج سے اس بات کی کوشش کروں گا، اللہ سے دعا بھی کروں گا، محنت بھی کروں گا کہ میں جلد سے جلد ان کا قرض واپس کر دوں۔ یہ ارادہ کرو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ مدد کریں گے آپ کی۔ نیت کرو کہ ہم نے قرض واپس کرنا ہے، جلد سے جلد کرنا ہے، اور جب تک تمہارا قرض ادا نہ ہو جائے تمہیں چین نہیں آنا چاہیے۔ اور اپنے تحریر لکھو کہ میں نے فلاں کا اتنا قرض، فلاں کے اتنا قرض دینا ہے، اپنی بیوی کو بتاؤ یا بیٹے کو بتاؤ یا گھر والوں کو بتاؤ کہ اگر خدا نخواستہ میری موت آ جائے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کا میں نے یہ قرض دینا ہے، یہ میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس وقت تک قرض دار کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اور جب نیت یہ ہوگی کہ میں نے ادا کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں اس کا ایک واقعہ بھی سن لیجیے۔ یہ واقعہ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے سے 1000 دینار قرض لیا اور وقت طے کر لیا کہ فلاں وقت میں یہ قرض تمہیں واپس کر دوں گا. وہ یہ قرض اپنے استعمال میں لایا، مختلف ضرورتوں میں لگاتا رہا، اور جب اس قرض کی ادائیگی اور واپسی کا وقت آیا تو اس وقت کے قریب یہ اپنے شہر میں نہیں تھا، کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا کام کے لیے، کاروبار کے لیے. تو اس نے ارادہ کیا کہ اب میرے قرض واپس کرنے کا وقت آ گیا، مجھے واپس اپنے شہر جانا چاہیے اور جس سے میں نے لیا تھا میں اس کو جا کے قرض دوں. لیکن واپس اپنے شہر جانے کے لیے جہاں وہ بندہ بھی رہتا تھا جس سے اس نے قرض لیا تھا، راستے میں دریا آتا تھا. اب یہ 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے پہنچا، کوئی بحری جہاز مل جائے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے شہر جا کر مقررہ وقت اور مدت سے پہلے نہیں تو اس مدت تک پہنچ کر میں یہ قرض واپس کر دوں. جب دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی بحری جہاز نہیں ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، کوئی روز تھوڑی جہاز چلتے رہتے ہیں، کوئی ہفتے بعد آتا ہے، کوئی مہینے بعد آتا ہے، کوئی 15 دن کے بعد آتا ہے. اب دریا ہے، خشکی کا راستہ نہیں ہے اور جانے کے لیے بحری جہاز نہیں ہے، پریشان کھڑا ہے. اور جس وقت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اس سے قرض مانگا تھا نا، تو اس قرض دینے والے نے کہا تھا میں تجھے قرض تو دے دوں گا مگر پہلے 2 گواہ لاؤ، 2 آدمی گواہ لاؤ جو اس بات کے گواہ بنے کہ تو نے مجھ سے 1000 دینار قرض لیا ہے اور تو مجھے واپس کرے گا. اس نے کہا میرے پاس اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے اور گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو اس نے کہا اچھا ہاں بات تو درست ہے، اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے، چلو میں اس پر راضی ہوں. پھر اس نے کہا ضامن لا، گارنٹی دے کوئی تمہاری کہ تم میرا قرض واپس کرو گے. اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو میں نے کہا کہ قرض دینے والے نے کہا اللہ سے بڑا ضامن کون ہو سکتا ہے، مجھے اللہ کی ضمانت اور گارنٹی قبول ہے، یہ لے لو 1000 دینار مجھے واپس کر دینا. تو اب یہ قرض لینے والے نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، اب یہ دینے کے لیے جا رہا ہے واپس، راستے میں دریا ہے، کنارے کھڑا ہے، بحری جہاز نہیں، کیسے پہنچے، اب پریشان ہے کہ وقت آ رہا ہے، اس کا قرض نہ ملا وہ تو ناراض ہوگا اور میں گناہگار ہوں گا، کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا. تو اس نے ایک لکڑی اس کو نظر آئی، اس نے اس لکڑی کا ایک صندوق سا بنایا اور اس میں وہ 1000 دینار رکھے اور ایک خط بھی لکھا، اور ایک خط بھی رکھا اور خط میں یہ لکھا اس آدمی کے نام جس سے قرض لیا تھا کہ میں نے تجھ سے قرض لیا تھا، واپسی کا وقت آ رہا ہے، میں تیرے تک قرض پہنچانا چاہتا تھا مگر راستے میں دریا ہے اور میں پہنچ نہیں سکتا، بحری جہاز نہیں، میں یہ تیرے پیسے اس لکڑی کے صندوق میں رکھ رہا ہوں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ اور ضامن تھے تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تو گواہ تھا، اللہ تو ضامن تھا اور تیری گواہی اور تیری ضمانت پر وہ راضی ہو گیا تھا اور اس نے قبول کر لیا تھا جب میں نے آپ کا نام بطور گواہ اور ضامن کے پیش کیا تھا، اور آپ قادر مطلق ہیں، آپ میرے یہ قرض کی میرے یہ پیسے اس تک پہنچا دیں. یہ خط لکھ کر اس لکڑی کے صندوق میں رکھ دیے اور پیسے بھی رکھ دیے اور پانی میں ڈال دیا. ادھر سے جس نے قرض لینا تھا، جس نے قرض دیا تھا، وہ بھی آگے اپنے سائیڈ پر دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ بحری جہاز کوئی آئے گا، مجھے اب ضرورت ہے پیسوں کی، جس نے مجھ سے مانگا تھا وہ مجھے دے گا، وہ جس نے مجھ سے لیے تھے وہ مجھے واپس کرنے آ رہا ہوگا، وہ بھی وہاں پر کنارے پر کھڑا ہے. جہاز کوئی نہیں آیا. اب وہ اس کو ایک صندوق نظر آیا، اس نے وہ صندوق اٹھا لیا،
لکڑی اٹھا لی، اسے لکڑی سمجھ کر اٹھا لیا، اپنے گھر لے آیا، چلو میرے یہ چولہا جلانے کے ایندھن کے کام آئے گا، لکڑی کے طور پر کام آئے گا۔ اس نے جب آیا اس کو چیرا تو اس کو دیکھا تو اس میں 1000 دینار بھی پڑا ہے اور خط بھی پڑا ہے، خط بھی پڑا ہے، 1000 دینار بھی پڑا ہے۔ اس نے وہ 1000 دینار لیا اور خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اور تجھ سے میں نے 1000 دینار قرض لیے تھے، اب میں تیرے تک پہنچانا چاہتا تھا، جہاز کوئی بحری نہیں تھا تو میں نے اس کے حوالے کیا اور اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تو جانتا ہے میری نیت واپس کرنے کی ہے، لہذا تو چونکہ گواہ اور ضامن تھا اور وہ تیری گواہی اور ضمانت پر راضی بھی تھا، یہ تو اس کو پہنچا دے۔ تو بتاؤ اللہ نے پھر پہنچا دیے کہ نہیں پہنچا دیے؟ یہ ہے میرے دوستو، جب نیت ہوتی ہے تو پھر پانی دریا کے اندر سے بھی وہ قرض کے پیسے اس صاحب قرض تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو قرض دینے والے نے آپ کی ضرورت کا خیال کیا، ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور وقت سے پہلے قرض دیں، آپ الٹا اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی مشکل وقت میں آپ کے کام آیا، اس نے آپ کی ضرورت کا خیال کیا، تو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس کو تنگ اور پریشان نہ کریں، وقت مقرر پر اس کا قرض اس کو واپس کر دیں، لیا ہوا قرض واپس کر دیں۔ اور یاد رکھو جب قرض واپس کرو نا تو جتنا قرض لیا اتنا واپس کرو۔ اگر قرض دینے والے نے یہ شرط لگا دی کہ میں دے تو 10,000 رہا ہوں، لوں گا 15,000، یہ سود اور گناہ ہو جائے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ 1 لاکھ قرضہ لو، وہ کہتا ہے میں 1.5 لاکھ لوں گا، 1.25 لاکھ لوں گا۔ یہ دینے والا بھی جو بعد میں 1.25 لاکھ یہ سود دے رہا ہے، اور لینے والا بھی سود لے رہا ہے، یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ ہے۔ صرف بینک کا قرضہ سود نہیں ہے، یہ جو ہم لے رہے ہیں دے رہے ہیں یہ بھی سود ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، عام رواج ہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی قرض دے رہا ہے اور اس قرض پر کہہ رہا ہے میں لوں گا زیادہ۔ یہ شرط لگا لے جب زیادہ کی، یہ حرام ہو گیا، یہ سود ہو گیا اور گناہ ہو گیا۔ اور یاد رکھو جتنی بے گناہ ہیں، کسی گناہ پر اللہ نے قرآن میں اور حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اتنی سخت وعید اور اتنی سخت بات نہیں فرمائی جتنا سود کے برابر فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو سودی کاروبار کر رہا ہے یہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، یہ حضور سے جنگ کر رہا ہے۔ کسی اور گناہ پر، شراب پینے پر، زنا پر، چوری پر، ڈاکے پر اس طرح کے سخت الفاظ نہیں فرمائے کسی گناہ کے ارتکاب پر جتنا سود پر فرمایا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو بتا دو اس سودی کاروبار کرنے والے کی جنگ اللہ تعالیٰ سے ہے، حضور علیہ السلام سے۔ اللہ اور رسول سے جنگ کو جیت سکتا ہے؟ اتنی سخت بات کسی گناہ کے ارتکاب پر نہیں جو سود پر ہے۔ اور جو قرض سود پر دے رہے ہیں اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ اور پیغمبر سے جنگ کر رہے ہیں۔ جس نے دیا ہو وہ آج سے اپنے آدمیوں کو کہے کہ میں نے تجھے قرض دیا تھا، اضافی اتنی رقم کی شرط لگائی تھی، ختم، تو میرا اصل قرض مجھے واپس کر دے۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے بھی حدیث مبارکہ میں کتنی سخت فرمایا، جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، دیتا ہے یا لیتا ہے، وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ کوئی آدمی ماں سے زنا برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کا؟ یہ کہتا ہے خود کر رہا ہے۔ کتنی سخت وعید حضور علیہ السلام نے فرمائی، کسی گناہ پر یہ نہیں۔ اور بینکوں سے قرضہ لیا ہی نہ کرو، کیونکہ بینک کا قرضہ تو ہے ہی سود پر۔ وہ آپ جتنا لیتے ہیں اتنا تھوڑی دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ جو بینکوں سے سود کی بنیاد پر قرض لے گا اور کاروبار فیکٹریاں کارخانے کرے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا، کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔
بینک ہو یا بینک کے علاوہ پرائیویٹ طور پر ہو، سود پر قرض دینے والا اور لینے والا دونوں پریشان رہیں گے، بے سکون رہیں گے، مال برباد ہو جائے گا، بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے گا، نہ زندگی میں برکت، نہ اولاد میں برکت، نہ آپ کے کاروبار میں برکت، نہ آپ کے رزق میں برکت، نہ آپ کی دعاؤں میں برکت، نہ عبادتوں میں برکت۔ اس سے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ آخری بات، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہر مسئلے کا حل بھی بتایا۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں اپنے ایک صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نماز کا وقت نہیں تھا تو حضور نے فرمایا، ابو امامہ یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کے وقت کے علاوہ تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عام طور پر لوگ مسجدوں میں نماز کے وقت میں ہوتے ہیں، پہلے آ گئے، نماز پڑھی، بعد میں بیٹھے رہ گئے، لیکن نماز کے اوقات کے علاوہ مسجدوں میں لوگ نہیں آتے، بہت کم کوئی ہوگا، ورنہ اپنے کام میں مثلا ابھی 10 بجے 9 بجے 11 بجے کوئی مسجد میں نہیں ہوتا، فجر کے وقت تھے، پھر اشراق پڑھ کے کہیں چلے گئے، کہیں پہلے چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کے اوقات کے علاوہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی، تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پریشان ہوں، غموں نے گھیرا ہوا ہے، قرضوں نے گھیرا ہوا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اس لیے یہاں بیٹھا دعا کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے آدمی پریشان ہو تو مسجد میں آ کر اس کو سکون ملتا ہے، مسجد سے وہی بھاگتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کو مسجد میں اس طرح سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو امامہ میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں؟ یہ دعا اگر تم صبح شام پڑھو گے تمہارے قرض ادا ہو جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے مجھے ضرور سکھائیے، اسی پریشانی کی وجہ سے تو یہاں بیٹھا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی اور فرمایا، یہ دعا صبح بھی کرنا شام بھی کرنا، اللہ تمہیں غموں سے نجات بھی دے گا اور قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، قرضوں سے بھی نجات عطا کر دے گا۔ وہ دعا یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غم سے، فکر سے، پریشانی سے، مجھے غم سے بچائیے، مجھے پریشانی اور فکر سے بچائیے۔ میرے ساتھ پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجزی، کمزوری اور سستی سے، اے اللہ مجھے عاجزی سے بھی بچانا اور سستی سے بھی بچانا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ آگے پڑھیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، مجھے بخل سے بچا، اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اے اللہ مجھے قرضے کے اپنے اوپر غالب آ جانے سے بچا، میرے اوپر قرضے غالب آ جائیں میں ادا نہ کر سکوں، میری حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اے اللہ مجھے قرضے کے غلبے سے بچا، وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور لوگوں کے غصے سے بچا۔ یہ ابو داؤد میں ہے، آپ کو یاد ہو جائے، نہیں تو یہ خطبہ جمعہ فیس بک پر آتا ہے، وہاں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی، جو یہ صبح شام پڑھے گا جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیں گے، اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ دعا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، رواہ ابو داؤد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا